نہیں. اب فرمایا اب کہ اللہم، اب کہ السلام علیکہ ایہا النبی، اب سلام بھی پڑھ تے درود بھی پڑھ، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ہے مشرک تو مشرک کو اجازت ہی نہیں درود پڑھنے کی، بدعتی کو اجازت ہی نہیں، اس لیے کہ بدعتی نے درود بھی اپنے بنا لیے. آج یہ مجلس ہے ختم درود کی، ہے بے ایمانہ، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں دیوبندی. کفایت المفتی اٹھا، امام الہند مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھا کہ درود کی مجلس سے منعقد کرنا اور یہ ذکر اذکار کی طرف دعوت دے کے اس کی مجالس رکھنا، یہ دین میں تحریف اور بدعت ہے. چل اب تو حوالہ بھی آ گیا. درود میں بدعات نہ شامل کر، درود سے بڑی عبادت کوئی نہیں، اور عبادت اللہ کو وہ قبول ہے جو محمد مصطفیٰ کے طریق پہ ہو. محمد مصطفیٰ کے طریق سے ہٹ کے کوئی عبادت اللہ کو قابل قبول نہیں. خیال کریں آپ کے اردا گرد پیروں کا ڈیرہ ہے، بڑے بڑے بے ایمان پیر. پچھلے جمعہ پر میں نے پیر عزیز الرحمان ہزاری کا تذکرہ کیا تھا، ہزاری پشتو والا، اس کا تذکرہ کیا تو بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. میں اپنی تقریر خراب نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ایسے شیاطین کا تذکرہ کرنا وقت ضائع کرنا ہے. اس پہ انشاءاللہ مستقل اس ہفتے میں ایک پروگرام میں لاؤں گا کہ جس میں اس کے سب خواص میں آپ کے سامنے اپنے ایک علمی مجلس میں ذکر کروں گا. اور اس کے لیے مستقل اس سٹیج کو بچاتے ہوئے صرف اتنا سن لو، یہ کتاب یہ کسی اشاعتی کی نہیں، یہ مجلہ بجاد شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر، اور لکھنے والا بھی ان کا نواسہ. اس میں پیر عزیز الرحمان یہ ترنولی شیطان، اس کے متعلق یہ لکھا کہ یہ سب سے بڑا بدعتی ہے، اور اس کا تعلق دیوبندیت سے بھی نہیں، بلکہ انہوں نے کہا یہ کٹر بریلوی اور اس کا پیر محمد علوی مالکی وہ کٹر شیطان مشرک ہے، اور یہ پیر عزیز الرحمان اس کا مرید ہے. جیسے پیر بے ایمان اسی طرح اس کا یہ مرید بھی بے ایمان ہے. یہ میری کتاب نہیں، اشاعت التوحید والوں کی بھی نہیں، یہ کتاب ہے للڑوں کی، انہی اہل بدعت کی، اور اس میں زبردست لٹریشن ہے. المصطفیٰ، اور یہ کتاب عقائد اہل سنت، تحفظ عقائد اہل سنت، اس پہ ذرا لگا. ہم ان کی کتابوں کا ریٹ بڑھا رہے ہیں. یہ کتاب سب خرید لو، اگرچہ انہوں نے مہنگی لگائی. یہ پوری کتاب اسی پیر عزیز الرحمان پر ہے. اس کی خواصوں کو اس نے لکھا. یہاں تو یہ دیوبندیت کے نام پہ لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، اور اس کو انشاءاللہ میں پوری تفصیل کے ساتھ لاؤں گا. صرف جمعہ میں نئے ساتھی ہوتے ہیں مسئلہ سمجھنے والے، اس لیے جمعہ کی تقریب میں نہیں خراب کرتا. اس پیر کے لیے میں مستقل صرف اعلان کر رہا ہوں کہ ایسا اس کی اب قسط بار لٹریشن شروع ہوگی کہ اس کی پچھلی نسلیں بھی روئیں گی. یہ کتاب تحفظ عقائد اہل سنت، اور یہ ہماری لکھی ہوئی نہیں، یہ اسی پارٹی کا محمد اسماعیل مدینہ منورہ میں بیٹھ کے کتاب لکھی، مدینہ منورہ بھی، اور مقدمہ، اور عبد الرحیم چار یاری، یہ چار یاریوں کی کتاب ہے. سمجھتے ہو چار یاری؟ قاضی مظہر حسین چار یاری کے مرید، انہی اہل بدعت کی کتاب. اب تمہاری جوتیاں تمہارا سر.
ہم تو بیٹھ کے تماشا دیکھنے والے، یہ تمہارے اپنے ہیں لکھنے والے، اور انہوں نے جہاں لکھا کہ پیر عزیز الرحمان خود گمراہ ہے، بدعتی ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور مختلف قسم کی مجالس روحانیت کے نام پہ، ذکر کے نام پہ، درود کے نام پہ ایسی بدعات گھڑی ہیں کہ احمد رضا کی بدعتیں بھی پیچھے رہ گئی ہیں۔ یہ پوری کتاب اس پر ہے، تو لگاؤ اس کو پہنچاؤ۔ یہ ہمیں گالیاں نکالتے ہیں بیچارے، تو گالیاں نکالنے سے کیا اثر ہوتے ہیں؟ تمہارا اپنا نسب واضح ہوگا، تو تمہاری گالیوں سے کیا ہے؟ ہم الحمدللہ گالیاں نکالنے والے نہیں، تمہیں ہمارے دلائل گالیوں سے بھی زیادہ زخمی کریں گے۔ کتاب و سنت کے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔